دوستو محبت کسی سے ہو، محبت کسی سے ہو، محبت دنیا کے کسی محبوب سے ہو جائے تو روئے زمین کا کوئی ہنسی اس کے مقابلے میں ہنسی دکھائی نہیں دیتا۔ محبت مولا سے ہو جائے، مولا سے ہو جائے تو جنت کی ساری راحتیں اور جنت کے حسن اور حور و قصور اور جنت کے سارے حسین مناظر اس کی نگاہ میں کمتر ہو جاتے ہیں۔ اور محبت صاحب گنبد خضرا سے ہو جائے تو ساری کائنات کی ہنسی ایک طرف وہ مصطفیٰ کے جوڑوں پہ قربان کر دیتا ہے۔ بھائی دیکھیے، نعرہ تکبیر بھی لگا لیا، نعرہ رسالت بھی لگا لیا، نعرہ حیدری بھی، نعرہ غوثیہ بھی، تو صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کا نعرہ ایک ترک کر دیا۔ یہ ترتیب جائز نہیں ہے ہمارے یہاں۔ حق جاریہ، ہمارا دین، ہمارا عقیدہ، ہمارا مسلک جامعیت اور اعتدال کا مسلک ہے۔ نہ ہم ادھر انتہا کو جاتے ہیں نہ ادھر انتہا کو جاتے ہیں۔ یہی عقیدہ ہے وہ جس نے اعتدال کے حسن کو بھی رکھا ہے اور جامعیت میں ساری جہتیں سمیٹ لی۔ لذت توحید بھی اسی عقیدے میں ہے اور لذت ربط رسالت بھی اسی عقیدے میں ہے اور محبت اہل بیت بھی اسی عقیدے میں ہے اور محبت و تکریم صحابہ بھی اسی عقیدے میں ہے، محبت و نسبت اولیاء و صالحین بھی اسی عقیدے میں ہے۔ یہ ساری محبتیں جس ایک گلدستہ میں جمع ہو جائیں اس گلدستہ کو یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ یہ امت مسلمہ کا سواد اعظم اور یہ اہل اللہ کا اولیاء اور صالحین کا ایک تسلسل ہے جو شرق تا غرب جس جامعیت اور اعتدال کے ساتھ پہنچانے کی تگ و دو میں کرتا رہتا ہوں۔ بعضوں کو یہ بات پسند نہیں آتی اس لیے کہ آج اعتدال کا مزاج قبول کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ لوگ انتہا پسندی کو پسند کرتے ہیں۔ ہمیشہ خیال رکھیں اور ترتیب مدارج کے ساتھ خیال رکھیں۔ کچھ لوگ فقط جوش میں فقط نعرہ رسالت لگا دیتے ہیں۔ نعرہ رسالت لگانے کا جی کرے تو پہلے نعرہ تکبیر اللہ کا نام بلند کرے، بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ ترتیب مدارج کو قائم رکھنا ادب ہے اور ادب کا نام دین ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ 4 معانی ہیں لفظ محبت کے۔ اب آپ سوچئے اگر یہ محبت ان 4 معانی کے ساتھ دل میں جمع ہو گئی، یعنی اس نے میل کچیل کی صفائی بھی کر دی، اس نے رشتے میں خالصیت بھی پیدا کر دی، اس نے ایثار اور قربانی کا کردار بھی دے دیا، اور اس نے عیب دیکھنے اور عیب سننے سے اندھا اور بہرا بھی کر دیا۔ جس شخص کو محبت ان 4 معانی کے ساتھ نصیب ہو جائے، بولیے اس سے بڑا پیکر امن بھی کائنات میں کوئی ہوگا؟ جس کے دل میں نہ کوئی میل کچیل رہی، جس کا رشتہ خالص ہو گیا خود غرضی اور بے نفسی کے ساتھ، جس نے نہ کسی کا عیب دیکھا نہ عیب سنا، اور جس نے محبت کے نتیجے میں ایثار اور قربانی کا سبق سیکھا۔ محبت ان 4 معانی کے ساتھ جسے نصیب ہو جائے وہ شخص اس دنیا میں پوری انسانیت کے لیے چشمہ امن بن جاتا ہے۔ اس محبت کی راہ سے انسان کو چشمہ امن بنانے کے لیے تاجدار کائنات تشریف لائے۔ آپ نے پوری ہنگامہ آرائی کی بھری ہوئی دنیا کو امن دیا اور امن طریق محبت سے دیا۔ یہ میں نے تمہید کی گفتگو کی۔ اب اس تمہیدی گفتگو کے بعد اب میں آگے جو آ رہا ہوں وہ یہ آقا علیہ السلام کی سیرت و سنت طیبہ اور دین اسلام۔ میں نے عرض کیا کہ ان کی تمام تر تعلیمات کا مدار 3 چیزوں پر: محبت، امن
اور علم، لو، پیس اینڈ نالج. اور بدقسمتی سے بیشتر حصہ امت کا آج ان تینوں ویلیوز اور اقدار سے محروم ہوتا جا رہا ہے. یا اس طرح کا پرچار بعض حلقوں سے زور و شور سے کیا جا رہا ہے کہ خرمن محبت بھی جل جائے، خرمن امن بھی جل جائے، اور خرمن علم بھی بجھ جائے. اللہ رب العزت نے اب پہلی بات اپنے اسماء گرامی میں، اپنے ناموں میں اللہ نے اپنا ایک نام رکھا الودود. اللہ نے اپنے ناموں میں ایک نام رکھا الودود. یہ میسج آف لو ہے. الودود کا معنی ہے محبت کرنے والا. الودود کا نام ہے محب. تو اللہ نے اپنا نام ڈکلیئر کر دیا کہ تم محب بنو نہ بنو، میں محب ہوں، میں محبت کرتا ہوں، میں محبت کرتا ہوں. باری تعالیٰ تو کس سے محبت کرتا ہے؟ تاکہ ہم بھی تیری محبت سے سبق سیکھیں. فرمایا جس کو پیدا کیا ہے اس سے محبت کرتا ہوں. جسے پیدا کیا ہے اسے محبت کرتا ہوں، اپنی خلق سے محبت کرتا ہوں. اس کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا میرے کلام کی پہلی آیت ہی میری بات کی دلیل ہے. میں نے اپنے قرآن کی ابتدا یہاں سے کی، الحمدللہ رب العالمین. میں سارے جہانوں، ساری کائناتوں اور کل مخلوقات کا رب ہوں. اس نے الحمد سے بالناس تک ایک مقام پر بھی نہیں کہا کہ میں صرف مسلمانوں کا رب ہوں. بولیے، یہ ہم دھکے سے کلیم کرتے پھرتے ہیں. ہمیں تخلیق کرنے والا ہمارا رب وہ کہتا ہے میں رب العالمین ہوں. اس نے کہیں بھی اپنے آپ کو رب المسلمین نہیں کہا. آپ بات کو سمجھے ہیں نا؟ سارے جہانوں اور کل کائناتوں اور جمیع مخلوقات و موجودات کا رب ہوں. اور رب کہتے ہیں کھلا پلا کے، پرورش کر کے اسے کمال تک پہنچانے والا. یہ جو پرورش ہے یہ کوئی کر ہی نہیں سکتا جب تک اسے محبت نہ ہو. ماں اولاد کی پرورش کرتی ہے، اپنا دودھ پلاتی ہے اس لیے کہ اسے محبت ہے. ماں پیشاب سے بھیگا ہوا بستر اپنے بچے کا خود سو کر اسے خشک جگہ سلاتی ہے، وہ بھی بھیگ جائے تو سینے پر سلاتی ہے. ساری رات روئے تو جاگ کے گزارتی ہے، صرف اس لیے کہ ماں پیکر ممتا ہے، محبت ہے. چونکہ محبت کا یہ درجہ باپ کو حاصل نہیں. ایک لطیف بات کہہ رہا ہوں، ہماری سوسائٹی ناراض نہ ہو، میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی، ہماری سوسائٹی پر مردوں کا قبضہ ہے کہ نہیں؟ مردوں کا تسلط ہے. اب اس اجتماع میں بھی دیکھ لیں، ایک تہائی جگہ خواتین کو دی گئی ہے یا ایک چوتھائی جگہ دی گئی ہے. اچھا ہوتا کہ آدھی جگہ خواتین کو دی جاتی، وہ بھی 50% آبادی ہے پاکستان کا. اور آپ کے بچوں کی تربیت ماں کی گود نے کرنی ہے، باپ کی گود نے نہیں کرنی. تو میں عرض کر رہا تھا میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی. بچہ رات بھر جب روتا ہے تو باپ دوسرے کمرے میں جا سوتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں محبت کی فراوانی اور محبت کی کمی کا فرق. وہ دوسرے کمرے میں سوتا ہے، کہتا ہے کہ بچے کا رات بھر رونا میری نیند ڈسٹرب کرتا ہے، میں نے صبح جاب پر بھی جانا ہے. کبھی